تو لاہور کی تاریخ جاننے کے بعد ہم لاہور کے چند ایک مشہور مقامات کی سیر کریں گے اور اس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مینار پاکستان کے بارے میں بات کریں گے۔ مینار پاکستان، جسے ٹاور آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ایک مقصد کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ قرارداد لاہور کی یاد میں۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کیا گیا تھا۔ یہ منٹو پارک میں منعقد ہوا تھا، جسے اب اقبال پارک کا نام دیا گیا ہے۔ قوم اس اہم موقع کو یوم پاکستان کے طور پر مناتی ہے اور حکومت پاکستان ہر سال اسے عام تعطیل کے طور پر مناتی ہے۔ پاکستان کے کسی بھی محب وطن شہری کے لیے مینار پاکستان کی تاریخ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو ہم مینار پاکستان کی اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو لاہور کے اس بلند مینار کے پیچھے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ قرارداد پاکستان نے ہندوستان کے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کے لیے راہ ہموار کی۔ تو کن واقعات نے قرارداد پاکستان کی راہ ہموار کی؟ 1930 کی دہائی کے وسط تک مسلم رہنما ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلم اکثریتی صوبے کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل ہو۔ اب ہم مینار پاکستان کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے کہ تاریخ میں اس کا کیا پس منظر تھا۔ تو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں فرقہ وارانہ نمائندگی کا فیصلہ الگ الگ ووٹرز کے ذریعے کیا گیا۔ جب اس ایکٹ کے تحت انتخابات ہوئے تو انڈین نیشنل کانگریس نے 8 میں سے 6 صوبوں میں حکومت بنائی۔ 1937 سے 1939 تک انڈین نیشنل کانگریس کے حکمران حکومت کرتے رہے اور مسلمانوں کو ایک طرف کر دیا گیا تھا اور کانگریس کی قیادت مسلمانوں کی نمائندگی کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ تو ہم اب ریزولوشن آف لاہور کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا تھا۔ تو 1939 تک مسلم رہنماؤں میں ایک الگ قوم کی سوچ مقبول ہو رہی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس 22 تا 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ قرارداد پاکستان اے کے فضل الحق نے پیش کی تھی۔ فضل الحق جو بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، اس کی حمایت NWFP سے سردار اورنگزیب خان، پنجاب سے ظفر علی خان، متحدہ صوبوں سے چودھری خلیق الرحمان، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ اور سندھ سے سر عبداللہ ہارون نے کی۔ 23 مارچ 1940 اس دن کے طور پر منایا جاتا ہے جب مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ اس نے 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال کے صدارتی خطاب کا اعادہ کیا، جہاں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے اپنے ویژن کا اظہار کیا۔ لاہور کی قرارداد میں واضح طور پر ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغربی زونوں کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک آزاد ریاست کے طور پر گروپ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ لاہور کی قرارداد نے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کو نئی امید دی۔ ایک خود مختار ریاست کے حصول کی جدوجہد نے زور پکڑا اور 7 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے لیے گریٹر اقبال پارک میں ایک ٹاور تعمیر کیا گیا، جس کا سنگ بنیاد مارچ کو رکھا گیا 23 1960 کو۔ ٹاور کی تعمیر میں 8 سال لگے اور 1968 میں لاہور کی یہ تاریخی عمارت تعمیر ہوئی۔ مینار پاکستان نہ صرف پاکستان کا ایک اہم نشان ہے، بلکہ یہ عصری ڈیزائن کے ساتھ اسلامی اور مغل فن تعمیر کی بھی علامت ہے۔ مینار پاکستان کے معمار نصیر الدین مراد خان تھے۔
مینار کی بنیاد زمین سے 8 میٹر اونچی اور مینار کا ڈھانچہ ستارے کی شکل کی بنیاد سے 62 میٹر اوپر بنایا گیا ہے۔ اس سے یہ زمین سے مجموعی طور پر 70 میٹر بلند ہو جاتا ہے۔ اس کا خوبصورت ڈیزائن ایسا ہے جیسے پھول کی پنکھڑیاں کھل رہی ہوں۔ لاہور میں مینار پاکستان کا وزٹ اور اس کی ہسٹری جاننے کے بعد اب ہم لاہور کے ایک بہت ہی مشہور مقام کی طرف بڑھتے ہیں جسے ہم بادشاہی مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور پاکستان کا ایک تاریخی جوہر ہے۔ اس کا شاندار ڈیزائن، بھرپور ثقافتی اہمیت اور شہر کی تاریخ میں مشہور مقام اسے لاہور کی سیر کرنے والے ہر فرد کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ ہم بادشاہی مسجد کے دلکش فن تعمیر اور دلچسپ تاریخ میں غوطے لگائیں گے اور اس کے پائیدار رغبت کے پیچھے کی وجوہات کا پردہ فاش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن جانتے ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور پاکستان میں واقع مغل فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ 17ویں صدی کے آخر میں تعمیر ہونے والی اسے دنیا کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ لاہور کے بھرپور ثقافتی اور مذہبی ورثے کی ایک نمایاں علامت ہے۔ اگر اس کا چند الفاظ میں خلاصہ بیان کیا جائے تو بادشاہی مسجد مغل فن تعمیر کا ایک قابل ذکر نمونہ ہے اور لاہور پاکستان میں ایک اہم ثقافتی اور مذہبی نشان ہے۔ مسجد کا شاندار ڈیزائن، بھرپور تاریخ اور ثقافتی اہمیت اسے مغلیہ سلطنت کی تعمیراتی اور ثقافتی کامیابیوں اور لاہور کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ بناتی ہے۔ بحالی اور تحفظ کی کوششیں، جن کا مقصد مسجد کی تعمیراتی اور ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھنا ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم کوشش ہے کہ بادشاہی مسجد آنے والی نسلوں کے لیے ایک اہم ثقافتی اور مذہبی نشان کے طور پر برقرار رہے، چاہے عبادت کے مرکز کے طور پر، لاہور کے ثقافتی ورثے کی علامت کے طور پر یا سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ بادشاہی مسجد پاکستان کے بھرپور ثقافتی اور تعمیراتی ورثے شاہی مسجد کا وزٹ اور اس کی ہسٹری جاننے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری مقام کی طرف جسے ہم شاہی قلعے کے نام سے جانتے ہیں۔ لاہور کا قلعہ دنیا میں اپنی نوعیت کے عظیم ترین ڈھانچے میں سے ایک ہے۔ فصیل والے شہر کے شمال مغربی کونے سے نکلتا ہوا یہ اپنے ابتدائی دنوں کی علامت رہا ہے۔ یہ قلعہ سب سے قدیم حوالہ البیرونی کی مرتب کردہ لاہور کی تاریخ میں ملتا ہے، جو 11ویں صدی کے اوائل میں تعمیر ہونے والے قلعے کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ مزید نوٹ کرتے ہیں کہ منشی سوجان رائے بھنڈاری 1695-96 عیسوی میں خلصہ تواریخ کی مصنف ریکارڈ کرتے ہیں کہ سلطان محمود کے پسندیدہ ملک ایاز نے لاہور میں چنائی کا قلعہ بنایا اور شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ خان کا خیال ہے کہ یہ وہی قلعہ ہے جسے منگولوں نے 1241 میں اور 1398 میں تیمور کی فوج کے ایک دستے نے تباہ کر دیا تھا، جس کے بعد اسے 1421 میں خضر خان کے بیٹے سید نے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے پہلے کا مٹی کا قلعہ گرا دیا اور اسے 1566 میں جلی ہوئی اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کیا۔ قلعہ لاہور شہر کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے، اگرچہ اسکیم میں باقاعدہ قلعے کی پیمائش تقریباً 427 میٹر مشرق و مغرب اور 335 میٹر شمال جنوب ہے، جس میں قلعہ بندی کی دیوار بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1799 to 1839 عیسوی کے سکھ دور حکومت میں
شامل کی گئی تھی۔ یہ ایک مضبوط قلعہ بندی کی دیوار کے اندر بند ہے جسے چھوٹی جلی ہوئی اینٹوں میں بنایا گیا ہے۔ مرکزی دروازہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں واقع ہے۔ ایک گیٹ وے جو رائلٹی کے نجی اپارٹمنٹ تک رسائی فراہم کرتا ہے شمال مغربی کونے میں موجود ہے۔ یہ قلعہ بنیادی طور پر ایک قلعہ دار محل تھا، لیکن یہ شاہی خزانے کے لیے ایک ٹھکانہ اور جنگ کی صورت میں ایک مضبوط گڑھ کے طور پر کام کرتا تھا۔ پنجاب میں مغل خاندان کے زوال کے بعد 18ویں صدی میں سکھوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اوپری دیوار پر کئی پویلین بنائے۔ 1849 میں یہ قلعہ برطانوی فوج کے قبضے میں آ گیا۔ قلعے میں ترمیم برطانوی نوآبادیاتی دور میں کی گئی تھی، لیکن بنیادی طور پر پرانی عمارتوں کو ہسپتالوں، بیرکوں اور دیگر نوآبادیاتی کاموں میں تبدیل کرنا شامل تھا۔ برطانوی دور حکومت میں دیوان عام میں مزید اضافہ کیا گیا۔ اسے ہسپتال اور ڈسپنسری میں تبدیل کر دیا گیا۔ مختلف حصوں میں مرکزی دیوار کو بڑھا دیا گیا، جس سے تصویری دیوار اور بادشاہی مسجد کا نظارہ بند ہو گیا۔ برطانوی جیل قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی اور شاہی کچن کو جیل خانے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ افسران اور پولیس کی رہائش گاہوں کے لیے ایک اور منزل کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح شہنشاہ جہانگیر کے سلیپنگ چیمبر کو ڈائننگ روم اور حرم کو گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا۔ دیوان عام کی چھت پر انگریزوں کے باورچی خانے بنائے گئے تھے۔ 1899 میں برصغیر کے وائسرائے لارڈ کرزن کے حکم پر موتی مسجد کو اس کے سابقہ حیثیت پر بحال کر دیا گیا اور کچھ مذہبی باقیات بادشاہی مسجد میں محفوظ کر دی گئیں۔ اس قلعے میں تقریباً 21 مختلف عمارتیں ہیں۔ شمالی نصف میں پڑے ہوئے یہ 4 بلاکس یا چوکڑوں میں گروپ کیے گئے ہیں۔ لاہور کا قلعہ پاکستان میں واحد یادگار ہے جو مغل فن تعمیر اور اس کے بعد کے دور کی مکمل تاریخ کی نمائندگی کرتا ہے۔ قلعے میں اکبر کے دور کے فن تعمیر کی خصوصیات بنیادی طور پر سرخ ریت کے پتھر کے استعمال اور اینٹوں کا کاٹا ہوا کام ہے۔ جہانگیر کے چوکور میں شیر، ہاتھی اور مور جیسے جانوروں کے اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ مجسمہ سازگار قوائل کا استعمال۔ بریکٹ کے طور پر جہانگیر کے چوکور میں دلانوں کے چھجا کوٹھریوں کے کنارے کو سہارا دینے کے لیے اکبر اور جہانگیر کے دور کے مغل فن تعمیر میں استعمال ہونے والے ہندو عناصر کو ظاہر کرتا ہے۔ شاہ جہاں اور اورنگزیب کے ادوار کی عمارات سابقہ دور کے عمارتوں سے زبردست تضاد فراہم کرتی ہیں۔ سرخ ریت کے پتھر کی جگہ سنگ مرمر کا استعمال اور فارسی نقشوں کی رونق اور گلیزر ٹائل میوزک ورک جنوب مشرقی ایشیا کے شہزادہ معمار شاہ جہاں کی طرف سے شامل کی گئی عمارتوں کی اہم خصوصیات ہیں۔ قلعہ لاہور کو 1981 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا تھا۔ لاہور قلعے کو 2014 میں محکمہ آثار قدیمہ پنجاب سے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ تب سے قلعے کا انتظامی کنٹرول WCLA کے پاس ہے۔ شکریہ۔ میں خوب لطف اٹھایا ہوگا، تو یہاں ہماری ڈاکومنٹری کا اختتام ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے لاہور کے مناظر اور اس کی ہسٹری میں خوب لطف اٹھایا ہوگا۔ تو اب کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔